عزرا کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت، غور سے سنیے گا پلیز۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کریں۔ سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہے، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اس سے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ کلام مقدس کے مطابق قوم بنی اسرائیل جب 70 سال بابل کی اسیری میں رہے تو 70 سال اسیری کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شاہ کورس نے اعلان کیا کہ ان کو آزاد کیا جائے، تو ان کی آزادی، ان کی واپسی یروشلم کے لیے ایک دم نہ تھی، بلکہ یہ 3 حصوں میں یہ بابل سے یروشلم میں آئے ہیں۔ سو پہلا جو مرحلہ ان کی واپسی کا، یروشلم کی طرف واپسی کا تھا، وہ زربابل کی نگرانی میں تھا، جو یہودا کا ایک ناظم تھا۔ سو قوم بنی اسرائیل کا ایک حصہ، سارے نہیں، ایک حصہ زربابل کی نگرانی میں یروشلم کی طرف گئے ہیں، لیکن دوسرا حصہ جو تھا وہ عزرا کاہن کی نگرانی میں تھا۔ یہ حصہ بحصہ، پہلا زربابل، دوسرا عزرا کاہن اور تیسرا نہمیہ کے دور میں تھا۔ اور پہلا جتھا جب وہاں پر پہنچ چکا ہے تو دوسرا جو جتھا ہے وہ عزرا کاہن کا دور جو ہے اس کو بیداری کا دور کہا گیا ہے۔ اور عزرا کاہن جو ہے یہ عہدے منہ ہو کر روتا رہتا تھا، دعا کرتا رہتا تھا، اور اتنا یہ مقرر کاہن تھا۔ یہ کلام مقدس میں جب ہم نہمیہ کی کتاب 8ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب عزرا کاہن جو ہے وہ توریت کو پڑھ رہے تھے تو صبح سے دوپہر تک پڑھتے تک لوگ کھڑے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ کدوں تک؟ صبح کو لے کے دوپہر تک۔ کیا خوبصورتی کے ساتھ عزرا کاہن جو تھے خدا کے کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اور میں اس سے بڑھ کر جو بات جو مجھے تقویت ملتی ہے چیزوں سے کہ وہ لوگ کتنے عظیم تھے جنہیں صبح تو لے کے دوپہر تک کھلوتے ہی رہے، کہتے نہیں خدا دے کلام نو سن لے۔ بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کاہن جو ہے وہ توریت کو پڑھ رہا ہے، خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہے، اور ساری جماعت خدا کے کلام کو سننے کے لیے کھڑے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اتنے تو 5-7 منٹ کسی بھی جگہ تے کھلونا پہ جائے تھے بحال ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ عزرا کاہن کے ساتھ پرمیشن ملی ہے، اور یہ جو ہے اپنے اس یروشلم میں جو خدا کا شہر ہے اس میں
جانے کے لیے یہ تیار ہیں، اور عزرا کاہن نے لکھا ہے ہوا کے دریا پر منادی کرائی ہے۔ اس نے وہاں پر سب کو للکارا ہے، سب کو وہاں پر اکٹھے کرنے کا مقصد، سب کو وہاں پر ایک پلیٹ فارم جمع ہونے کا ایک مقصد، سب کو ایک جگہ پر جمع ہونے کا ایک مقصد، جو آج بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ لکھا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور میں اس سے پہلی بات اپنے کہتے لئی اپنے لئی ڈائریکٹ لوگوں لی نہیں۔ ہاں جی، بہت سے ایماندار ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ آپ جتنا مرضی گڈی جاتی رہے۔ لکھا ہے تب ہم سب نے خدا کے حضور میں اپنے، اور دوسری بات اپنے بال بچوں کے لیے، کتنا سے یہ گرانے کو مکمل کر رہی ہے بات۔ پہلی گل اپنے لیے روزہ رکھنا ہے، کس لیے؟ اپنے لیے، اور اپنے بال بچوں کے لیے، اور اپنے مال کی، اپنے مال کے لیے، سیدھی راہ کے لیے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج ہمارے لیے، جو ہماری لائف کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ایک تو ہم اپنی ذات، ایک ہمارے بچے، ایک ہمارے مال و دولت، ہماری جاب، ہمارا سورسز۔ یہ بڑے تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان سب چیزوں کے پیچھے جو خرابی ہے وہ ہماری راہیں ہیں۔ غور کریں، روزہ رکھنا ہے صرف مال و دولت کے لیے نہیں، صرف روپے پیسے کے لیے نہیں۔ آج لوگ روزہ پتہ ہے کس لیے رکھتے ہیں؟ خداوند ساڈے حالات اچھی کرے، اسی اوتھے دے اوتھے رہیے۔ ہوندا کہ نہیں؟ ساڈی تنہا بنا دے۔ دل لے لے پیارے یسو دے دے، اس کو تو نے بنایا ہے، میرے کما کاراں چ نہ آئی، اینو میں بنایا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے سورس اچھے ہو جائے، ہمارا گھر اچھا مل جائے، ہمیں اچھی گاڑی مل جائے، ہماری عزت بڑھ جائے، ہم ترقی کر جائیں۔ راہیں ہماری ادھر ہی رہیں، ہماری عادتیں، ہمارے رویے، ہمارے خیالات، ہماری باتیں، ہمارا دل، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات وہیں پر رہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے عزرا کاہن نے منادی کرائی کہ تب ہم خداوند کے حضور میں اپنے مال، اپنے بال بچے کے لیے، اس راہوں کے لیے اپنے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو طلب کرے، تاکہ خداوند کے حضور میں اپنی راہوں کو رکھ سکے۔ راما ہوتے ہی کلام مقدس میں لکھا ہے جو راہیں ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں اس کی انتہا میں کیا ہے؟ وہ موت کی راہیں ہیں۔ بعض کا جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف میں جس ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے۔ اگر ہم دعا کرنے والے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، ہم خدا کی حضوری میں چلنے والے نہیں ہیں، ہم خدا کو اپنا وقت نہیں دیتے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو یہ ہماری راہیں ہیں۔ اگر ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم خدا کے گھر میں خوشی سے آئیں تو یہ ہماری راہیں ہیں۔ تو ساریاں راواں جڑیاں نے وہ اپنیاں اسی آپ ہی مدیاں ہوئی ہیں، لیکن انسان کو یہ ساری راہیں جو ہیں یہ سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی زندگی کی راہ میرے پاس ہے۔ ہم نے اپنی راہیں اختیار کی ہوئی ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں۔
ہاں جی پھر اینا معصوم منہ بنا کے اینا سادہ ہو کے تے دیاری دے وچ جڑی بھی کوئی گل ہوئے او دے تے کہنا جے اج میں روزہ نہ رکھیا ہوندا تے تینوں میں دس دینا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ ہی بڈھی نو کہہ جاتا پر یہ لوگ کہ اج میرا روزہ ہے میرا منہ نہ کھلائی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس اج کنٹرول رکھی. سو یہ روزہ جو ہے یہ دکھاوے کا روزہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی راہیں اپنے راستے اپنے سب کچھ کو ہم نے اوتھے ہی رکھیا ہوا ہے. ہاں جی آسا اتوں کی تاش تو ماس ہونا لیکن ہم دعا روزے میں رکھتے ہیں خدا ہم ساڑھے حالات اچھی بس ساڑھے حالات اچھی کر دے بس ساڑھے حالات تے راواں عادتاں او اتھے ہی رہتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کیوں مجھے اے خداوند کہتے ہیں جب ان کے دل مجھ سے دور ہیں؟ اور کلام مقدس میں زبور 25:4 آیت میں لکھا ہے اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا. یہ ہے روزہ رکھ کے تے خدا نو کہنا خدا میری راواں نو سنیا کر. گارنٹی کے ساتھ یہ میں بات کہہ سکتا بڑے بڑے ایماندار روزہ رکھ کے کبھی بھی دعا نہیں کہ خدا میری راواں نو میرے رویے نو سنیا کر میرے مجاز نو اچھا کر. کٹ ہو گئے تو کو کٹ گئے. صرف شرط یہ ہوتی ہے خدا کیا کہ بس میرا اے کر دے کام بنا دے. بڑا ہوئے گا میری دھی دا اتنے رشتہ کرا دے میرے پتر دا اتنے رشتہ کرا دے میرے بچیاں دا کرا دے. میرے راہیں کتے رکھنی ہے کام جڑے نے پٹھے وہ اتنے رکھنے. اور رکھا کیا ہے روزہ بنے کیا ہے خاکسر خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے لیکن وہ جسمانی طور پر بھوکے پیاسے بیٹھے اس میں روحانیت کا کوئی تعلق نہیں. مانگتے رہو. میں نے خداوند کے حضور میں روزے کی منادی کرائی ہے کہ خدا میں اپنے بال بچے اپنے مال کی دولت کو اپنے مال و دولت کی راہوں کو سیدھا کر سکوں. میری راہوں کو سیدھا کر خدا. اسی بات کی 15ویں آیت میں ذرا دیکھیں ایک بڑی افسوس کی بات ہے. لکھا ہے میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو احوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا. وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا. میں نے ان کو بلایا پر بنی لاوی میں سے کسی کو بنی لاوی کون ہے؟ جو خدا کے چنے ہوئے تھے جو خدمت کرنے والے تھے. کلیسیا خدا کے لوگ پرستش کرنے والے خدا کا کام کرنے والے. آزادی کا وقت آیا ہے آزاد ہو گئے ہیں. اپنے اس شہر میں جانا ہے جہاں پر خداوند کی پرستش حمد و ثنا ہوتی ہے اور جن کو خدا نے مقرر کیا ہے جن کے سنے خدا نے کام لگائے ہیں. جب ان کی باری آئی ہے کہ آؤ خیموں میں خداوند کی ورشپ کرو خداوند کی پرستش کرو خدا کی حضوری میں دعا کرو اور ٹیم کو جب وقت پر بلایا گیا تو ان میں سے کوئی بھی نہ آیا. ٹیم تے تم پتہ خاص پروگرام آتے ہیں. ہاں جی روزے لے دعا لے جدوں بلائے ہوئے ہیں بلایا تو لچ کوئی بھی نہ ہے. 3 دن ہو گئے 3 دن سے
خیمے لگا کر بیٹھے منادی کر رہے ہیں بھائی آؤ اپنے بچوں اپنے مال اور اپنی راہ. جدو گل راواں دی آئی تو پھر ٹیم چ کوئی بھی نہ گیا کیونکہ انہوں نے پتا سی راواں تے چھڑنیاں نہیں. ہوتا ہے نا اسی اسی عادتاں تے رہنا ہے اس ہی رہنا ہے اسا اس خاکسار سے شامل نہیں ہونا. 3 دن سے میں بلا رہا ہوں کہ آؤ. آج بھی یاد رکھیں کروسٹ کرا لو تسی اودے وچ سارے آ جان گے. کوئی ہور پروگرام کسی خادم نو بلا لو سارے آ جان گے. میں 100% کہنا کہ کسی کو نہ یار بھیناں نے 21 دن دی دعا تے رکھیا نا یہ بھائیاں نو کسی دن کوئی 21 منٹ دی دعا کرنی ہے. کنی 21 منٹ دی دن دی نہیں تے بھائیاں چ کوئی بھی نہیں آئے گا. تے دعا کی رکھنی ہے خداوند میرے کاروبار میرے کام نو میری اے ضرورتاں نو میرے اے دی چیزاں نو میرے اے دے حالات نو تو ہی بدلن دی قدرت رکھنا ہے. ہوتا کہ ہوتا کوئی بھی دعا کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ کی ہے ٹائم نہیں. لیکن ایسا کاہن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہوا کے جو ہے وہ دریا پر بلایا ہے. سب تو پہلی جڑی گل انہیں کی تھی اپنے لئی کہ میں اپنے آپ نو بدلا. خداوند کیونکہ یہ ایک نئے راستے پر نئی راہوں پر جانے والے تھے اور راستے میں سب سے جو درپیش معاملہ ان کو تھا غیر اقوام تھی کیونکہ غیر لوگاں دے نال انہاں دا واسطہ پینا سی. ہاں جی غیر اقوام جڑے خدا نو نہیں مانتے غیر رسواں. یاد رکھنا جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہماری لائف میں ہوتی ہیں جو ہمارے تجربات میں پہلی بار ہوتی ہیں. اگر ہم دعا میں ہیں اگر ہم روزے میں ہیں اگر ہم دعا کرنے والے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہوں گی. میں اپنے لیے یعنی اگر میں مضبوط ہوں گا تو میں اپنے خاندان کو گھرانے کو لے کر چلوں گا. جی تو ہی مان لا تو تیرا گھرانا نجات پہ گھر دا سربراہ جڑا ہے اگر وہی نہیں تریا تو بال بچہ کتوں ترے گا. سوال ہے کیا کہ نہیں گیا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ان سارے مسائل سے درپیش اور انہوں نے بادشاہ سے سپاہیوں کی فوج کی جو ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے اس بات کے لیے شرم محسوس کی کہ بادشاہ سے کہوں کہ ساڑھے نال سپاہی توڑ اسی واپس جانا ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں میرا خدا وہ صاحب جنگ ہے. ہماری جنگ لڑے گا ہمارے آگے آگے چلے گا. ہم نے ساری زندگی یہ کلام سنایا وہاں پر منادی دی ہے کہ ہمارا خدا زوراور ہے وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے ہمارا ہراول ہمارا چناول ہے. لیکن آج اگر اسی انہوں نے کہے کہ سانو 100 سپاہیا کرو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سفر کو شروع کریں تو روزہ رکھیں عجز ہو جائیں. اور اس نے اپنے لیے اور دوسری بات اپنی اولاد کے لیے. اولاد کا سب تو بڑا نقصان پتہ کی ہوا میں نے گل سنو دھیان نال. کون سا ساڈیاں تے آکڑا ہی نہیں مان. ہاں پھر رو رو کے وہ بھی چرچ ذرا فون کرو دعا کرن ذرا وہ بھی چرچ ذرا فون کرو دعا کرو ذرا وہ بھی پادری نو فون کرو ذرا دعا کرو ذرا. تو آپ کدھر ہیں؟ میں نا ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو بڑا عظیم خادم امریکہ کا اس کا نام بھول گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر رش ودانا نا چرچ دے چے تو پھر کلام نہ سناؤ. گل غور کیتی کہ نہیں. پھر بائبل مکمل طور تے نہ سناؤ. اگر تسی سچائی دی گلاں کرو گے تو رش کٹتا جائے گا. لیکن جو سچائی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں خدا ان کو آزاد کر دیتا ہے.
ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہ جو ہے اپنی اولاد کو کھو بیٹھے ہیں. اب عزرا کاہن وہاں پر منادی کر رہے ہیں کہ اب نے ہم راستوں سے گزرنا ہے, غیر اقوام کے ساتھ ہمیں ٹھہرنا پڑے گا. ہم دعا میں ٹھہریں, زور حاصل کریں, خدا کی حضوری کو اپنے حضور اور اپنے زندگیوں میں اپنے بچوں میں لائیں, تاکہ سارے بچے بچ جائیں, سارے دھیاں پتر سارے نال چلے جائیں. آپ زندگی کی راہ میں جا رہے ہیں, اگر آپ نے اپنی راہوں کو سیدھا ہی نہیں کیا تو آپ کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ تاری اولاد تاری سیدھی رہے گی؟ ابھی تو ہمیں پیاری لگ رہی ہے, ابھی سانو لاڑ لوڑ سارے اچھے لگتے ہیں, لیکن پھر ایک عمر آتی ہے وہ ہماری نہیں سنتے, کیونکہ ہم نے خدا کی نہیں سنی. یاد رکھیں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, یہ چند باتیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو یاد آئیں گی. اگر آپ اب خدا کی نہیں سن رہے, پھر آپ کی اولاد آپ کی نہیں سنے گی. یاد رکھیں, وہ بھی پھر ہماری مرضی نہیں ہوگی. سو میں اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے مال و دولت, یہ مال و دولت کی کرتے سی, یہ اتھے رہ کے اپنی مال و دولت غیر اقوام دیا رسماں نو اپنا کے اودے تے پیسہ ضائع کرتے سی. سننا ضرور, روزے دی مرادی کی کرائیے, پہلی اپنے تے, دوسری اپنے بچیاں دی, اور تیسری اپنے مال دے. مال دیا راواں کیویں خراب ہوندیاں ہیں جدو اسی اپنے خدا سانو دیندا ہے تے اسی غیر رسماں نو جدا کوئی خدا دے کام نال تعلق نہیں ہوتا. ہاں جی, گل سمجھ لو کہ نہیں سمجھ لے, بعدوں کڑیو چیز بڑی دی لے جاؤ. سو ہم وہ کام کرتے ہیں, وہ رسمیں اپناتے ہیں جس کا تعلق, جو رسمیں جن کی جڑیں ان ساری بت پرستیوں پر ہوتا ہے, جنہیں پچھو پیر منگل جمعرات دا خاص دن ہوتا ہے, تے اسی اتھے روپیہ پیسہ لا رہے ہوتے ہیں. یہ اتھے یہی کام کر رہے ہیں. غیر قوماں دیاں ساریاں بنائیاں ہوئی چیزاں لو اپنی پیسے روپے پہ لانے کے نہیں لاندے. ہے جی, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ساری میری ماں بھی انج کرتی سی, میرا پیو بھی انج کرتا ہے, ساڑھے پیو دادے تو انج چلتا ہے. آپ نے ابھی تک اپنی راہ ہی نہیں سیدھی کی, تو رکھ کی رہے ہیں روزہ. آپ 1000 لوگوں کو روزہ کھلوا لیں, اگر آپ کی راہ ہی نہیں سیدھی, کام وہی, ہاں جی رسماں وہی, تو کہنا کہ جیسے خدا دی حضوری سے چل رہے ہیں, خدا واسطے کر رہے ہیں. آپ خدا کہتا میں ایسی قربانیوں کو نہیں مانتا, میں جانتا ہی نہیں. ہاں جی, خدا دے ہیکل کو شکر گزاری کو لے کے ہو جی کو آتا ہے, تو خدا کہتا انہوں نے ہیکل تو باہر رکھے, تو یہ باہر لے جا, اتنے باہر جا کے مانڈ. اسی تے خدا دے گھر کے شکر گزاری لے تو ساڈا دھیان دیکھ دے ہوتا ہے. ہاں جی, کنے بچن کے واپس لے کے جائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کوئی دے دے گا شکر گزاری, وہ دھیان ہوتا ہے کہ یار کنے کو بچن گئے. ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی شکر گزاری, اپنی گزرانیاں, اپنی قربانیاں, اپنا سب کچھ جو ہے یہ وہاں پر 70 سال میں انہوں نے کیا سیکھا ہے, غیر اقوام کی ساری رسموں کو اپنے اوپر دے آئے ہیں اور او دے نال چل رہے ہیں. انہوں نے کہا روزہ رکھو. پہلا کی اپنے آپ کو سیدھا کرو, دوسرا کی اپنے بچیاں دی راہاں سیدھا کرو, تیسرا اپنے مال و دولت کو کتنے خرچ کرنا ہے. اور اپنے مال و دولت کو جو ہے کاروبار تجارت کو سارا کچھ کرتے تھے. اور عزرا کاہن جو ہے وہ وہاں پر ایک کٹھن راستے پر, ایک مشکل راستے پر چلنے والے تھے, اور اس نے کہا ہمارا راستہ جو ہے صحراؤں میں گزرے گا, پہاڑوں میں سے گزرے گا, جنگلوں میں سے گزرے گا, غیر اقوام میں سے گزرے گا. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ چنے ہوئے اتھے آن. کیڑے چنے ہوئے آنو کٹھیا کیتا ہے جی. حالے تو نے مناتی پہلے کینا کی تھی, جڑے چنے ہوئے جنہاں نو خدا نے مقرر کیتا دعا کرن والے ہیں, صرف بہناں نو نہیں. یاد رکھنا, صرف بہناں دی ٹیم نو نہیں, ہر کام اسی بہناں دی ٹیم تے ہوندے. خداوند تیرا شکر ہے بہناں دی ٹیم بڑا کام کر رہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو وہاں پر چنے ہوئے کو بلایا گیا ہے, اور اس لیے
कि हम अपनी राहों को सीधा कर सके। आज याद रखें, हमारे लिए जो अहम बात है, मैं जो जरूरी बात आपसे करने वाला हूं, हमें एक राह पर जाना है, एक सफर पर जाना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम सब परदेसी और ऊंची बोले, हम सब परदेसी और हम सब मुसाफिर हैं। हमारा नया शहर नया यरूशलेम है, हमने उस रास्ते पर जाना है। समझ आई इस टॉपिक का मकसद? आज की कलीसिया, आज का ईमानदार ये बात याद रखे कि हमने नए यरूशलेम में जाना है, लेकिन नए सफर तो जान तो पहले कादे लिए अपनी रावां नूं। अगर रावां ही सिद्धियां ना होईयां, ਅਸੀਂ नए यरूशलेम च किवें जावांगे? हम वहां पर खुदावंद से बातें करेंगे, हम नए शहर में दाखिल होंगे, सोने दियां सड़कां होणगियां, यीशु साडे नाल होवेगा भी किस तरह? नए यरूशलेम में, नए शहर में दाखिल होने के लिए पहले अपनी राहों को सीधा करना पड़ेगा और कहें कि खुदावंद मेरी राहों को सीधा कर और मुझे अपने रास्ते बता, ताकि मैं तेरी राहों पर चल सकूं। और अगर हम रास्ते ही खो बैठे हों तो फिर याद रखें, यिर्मयाह 44वां 10 आयत का, यिर्मयाह 44वां 10 आयत। हालेलुया, तेरी यस तेरी तू असी दस आयत निकाल लिए थे? अगर निकाल लिया तो प्लीज इसको पढ़े। वो आज के दिन तक ना फरोतन हुए ना डरे, और मेरी शरीयत और आयन पर जिनको मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के सामने रखा ना चले। आमीन। वो आज के दिन तक ना की होए फरोतन होए, ना उन्होंने दिल गर्म होया, दूसरी गल ना हो डरे। वो आज के दिन तक, अपनी मुसीबत के दिन तक, अपने हालात बुरे होने तक वो ना फरोतन हुए ते ना ही डरे। और मेरी शरीयत और मेरे आयन यानी मेरे कलाम पर जिनको मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के सामने रखा है ना चले, ना प्यो दादियों चले ते ना हूं चलना है। यिर्मयाह रोने वाला, आंसू बहाने वाला और रोता इस बात पर कि वो जो है आज के दिन तक ना फरोतन हुए ते ना ही डरे। असी डरते नहीं खुदा दे कलाम तो, आजी इसलिए कि हमारी राहें ही सीधी नहीं, ना असी अपनी राहां सीधियां करनियां, ना अपनी हरकतां सीधियां करनियां, ना अपने काम सीधे करने। मेरे अजीजों, रोजा रखने का मकसद ये होना चाहिए, खुदावंद मेरी राहों को सीधा कर। हालेलुया। जब मैं अपनी राहें सीधी करूंगा तो मेरी औलाद दियां भी राहां सीधियां हो जाएंगी, तो जो औलाद दियां राहां सीधियां होंगियां तो मेरे मालो दौलत, मेरे कारोबार, मेरे काम, मेरी जॉब पर भी खुदावंद तू बरकत डालेगा। हालेलुया। मैं उस राह पर चलूंगा, उस रास्ते पर चलूंगा जो खुदावंद तूने मेरे लिए ठहराया है। मैं उस पर चलकर खुदा उस नए यरूशलेम में दाखिल होगा और खुदा तेरे साथ बैठकर वहां पर खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और जिस तरह मुकाशवा की किताब में लिखा, मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा है जो खुदा की सताइश और हमद सना कर, और उनके हाथ में क्या थे? खजूर की डालियां, फतह का, यानी वो लोग फाते हैं जो गालिब आए हैं, जिन्होंने अपनी राहों को सीधा रखा, वही उस भीड़ दे खलोगे ना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को सीधी राह देकर जाएं, तो फिर पहले आप खाकसर हो, आप दुआ करने वाले बनो। यानी एक ग्रुप बनाया छोटा जा, कितने जने उहदे च शामिल होते? हाथ खड़ा करो जरा, ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करो।
جو گروپ واٹس ایپ پہ بنایا گیا ہے ٹرو میسج کا، اس دعا میں کون کون لوگ ڈیلی شامل ہوتے ہیں؟ تے باقی ٹائم ہی نہیں گا. رات 9 بجے ٹائم رکھے اس کر کے کہ چل یار بندہ ریلیکس تھوڑا جا ہوتا ہے دعا دے بستریاں بیٹھے اپنے کام دیتے کتے بھی ہینڈ فری لاؤ اپنا دعا دے شامل ہو جائے. یہ لوگ آج کے دن تک نہ تو فروتن ہوئے، نہ خدا سے ڈرے، اور نہ ان کے باپ دادا نے خدا کے کلام کی تعظیم کی ہے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہیلیلویا.